جب جھوٹ اتنی روانی اور فراوانی سے بولا جائے کہ وہ سچ لگے تو خاموشی کی لمبی چپ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ جملہ آج سے 2 سال قبل ایک پریس کانفرنس میں بولا گیا تھا، اور پریس کانفرنس کرنے والی شخصیت کا نام لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم تھا، جو کہ اس وقت ISI کے سربراہ تھے، مگر اب وہ فوج سے ریٹائر ہو چکے۔ آئیے ان کے فوجی کریئر پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ 77ویں PMA لانگ کورس کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کرنے والے ندیم احمد انجم شیخ کا تعلق راولپنڈی کی تحصیل گجر خان سے ہے۔ انہوں نے افواج پاکستان میں انتہائی اہم عہدوں پر کام کیا۔ بطور بریگیڈیئر انہوں نے وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کیا۔ بطور میجر جنرل بلوچستان میں IGFC بلوچستان رہے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ذمہ داری تصور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے کمانڈانٹ کے طور پر 2 سال خدمات سر انجام دی۔ جب انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر پروموٹ کیا گیا تو انہیں کراچی کا کور کمانڈر لگایا گیا، یہاں وہ 1 سال تک کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 2021 میں ایک امپورٹنٹ اور انتہائی اہم نوٹیفیکیشن ISPR کی جانب سے آیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DGI تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو کہ اس ٹائم DGI تھے، انہیں پشاور کا کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ بس پھر کیا، اس ٹائم کی سیاسی جو حکومت تھی، پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی حکومت، اور اس ٹائم کی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے درمیان 1 پیج کا تاثر زائل ہو گیا، 1 پیج کا تاثر ختم ہو گیا، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور جنرل قمر جاوید باجوہ فوج پاکستان کے درمیان خلیج اور فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے 6 اکتوبر 2021 کو نوٹیفیکیشن آنے کے بعد تقریباً 1.5 ماہ بعد چارج سنبھالا۔ 20 نومبر 2021 کو وہ DGI بنے، 2 سال تک اس عہدے پر کام کیا اور انہیں 1 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق تاحکم ثانی ان کو مزید کام کرنے کا کہا گیا تھا۔ بہرحال اس ٹائم نگران حکومت تھی اور انوار الحق کاکر ملک کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 3 سال تک تقریباً ISI کے سربراہ کے طور پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جب DGI بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا میری ذاتی تشہیر مجھے قبول نہیں، یعنی انہوں نے اپنی پبلسٹی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ ان کے جو قبل DGI تھے جنرل فیض حمید، انہیں بہت شوق تھا کہ جب ان کی وزیر اعظم سے یا آرمی چیف سے میٹنگز ہوں تو اس کی جو پکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر چلائی جائیں۔ لیکن ندیم احمد انجم کا جو تاثر تھا وہ ایک اسپائی ماسٹر کے طور پر جو بالکل صحیح سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ان کا یہ جو ایکٹ تھا اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرتا تھا۔ بہرحال 27 اکتوبر 2022 لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کرنے پہنچے۔ ایک سٹنگ DGI ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پریس کانفرنس کا حصہ بنتا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس مکمل کی تو انہوں نے کہا کوسچن آنسر سیشن کے لیے DGISI سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے جو سوالات کے جوابات دیے، جس کے بعد سے تحریک انصاف کی حکومت، اس وقت کے بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان، ان لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ندیم احمد انجم کو۔ بہرحال وہ فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ISI سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ ان کا یہ جو 3 سال ISI کا دور تھا وہ بہت سی کنٹروورسیز کا بھی شکار رہا، لیکن اس میں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت سے خطرات سے نکلنے کا بھی موقع ملا، اور انٹیلیجنس کے طور پر بہت سی انتہائی اہم کامیابیاں بھی ملی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تعلیم کی بات کی جائے تو وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے، اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز UK، کنگز کالج لندن اور ایشیا سینٹر آف اسپیسیفک اسٹڈیز USA سے گریجویٹ ہیں۔ ان کا فوجی کریئر تقریباً 36 سے 37 سال تک محیط تھا۔